انیس کی یہ نظم ہے، دنیا اس کا نام ہے۔ ٹائٹل سے ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں ہوگی، اور دنیا کے بارے میں کس طرح ہوگی کہ دنیا کی بے ثباتی، بے بڑی یہ بے سے بے لبا تی بے ثباتی۔ بے ثباتی کا کیا مطلب ہے؟ جس کو دائمی کوئی شکل نہ ہو، بے بنیاد، یعنی کہ ایسی چیز جس کو ہمیشگی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس کی چیزیں بھی عارضی ہیں۔ ہم ایسے ہی اس میں خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اور میں تو اکیلے رہ گیا۔ یہ ساری چیزیں گزر جاتی ہیں، وقت اس کا بہترین مرہم ہے۔ اس کے تدریس کے مقاصد یہ ہیں کہ بھائی آپ کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نظم کی افادیت، وہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نظم سے آپ کو ایک پیغام ملتا ہے، آپ کو ایک نصیحت ملتی ہے۔ مختلف قسم کی نظمیں ہوتی ہیں، کوئی ملک کے بارے میں ہوتی ہیں، کوئی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے میر انیس۔ اچھا جی، یہ جو مشکل الفاظ ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور کوشش کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو اگلی بار میں بتاؤں گا۔ ابھی ادھر سے شروع کریں، دیکھیں۔ دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں۔ دنیا عجیب گھر ہے، یعنی عجیب جگہ ہے۔ ایک گھر کس لیے ہوتا ہے؟ جہاں پہ بندے کو آرام ملنا چاہیے۔ دیکھیں سارا دن آپ باہر ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو آرام کرتے ہیں۔ لیکن دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ آرام نہیں ہے۔ ایسا گھر ہے کہ اس میں راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ وہ گل ہے یہ گل بوئے محبت نہیں جس میں۔ یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جیسے کہ پلاسٹک کے پھول نہیں ہوتے، یا ایسے پھول ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو قدرتی ہیں، دور سے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ جب آپ ان کے قریب جاتے ہو، آپ بولو گے میں ان کی خوشبو سونگھوں گا، کتنی زیادہ خوشبو ہوگی ان میں۔ جب آپ قریب جاتے ہیں تو اس کی بالکل بھی کوئی بھی خوشبو نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پہ خوبصورت آنے والی یہ دنیا، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ دنیا کی جو ہے چمکتی ہوئی زندگی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن جب آدمی اس کو اپنا لیتا ہے تو پھر اندر کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں دنیا میں بہت امیر لوگ رہتے ہیں۔ باہر سے جب کوئی ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی کیسی زندگی ہوگی، یہ تو بہت خوش ہوں گے، ان کے پاس تو ایسی گاڑیاں ہیں، ایسے بنگلے ہیں، ایسی آسائشیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ پیسوں اور ان چیزوں سے نہیں ہے۔ دنیا میں تو خوشی ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی کہ دنیا میں مومن خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو لینوں کی سمجھ آ گئی؟ یہ دو جو اشعار تھے، پہلے دو اشعار جی۔ وہ گل ہے یہ گل بوئے محبت نہیں جس میں۔ یہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی، ظاہری طور پہ خوبصورت ہے لیکن اس کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو۔ وہ دوست ہے یہ دوست مروت نہیں جس میں۔ مروت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا خیال رکھنا، کسی کی لاج رکھنا، وفاداری، ہمدردی، لاج رکھنا، دوسروں کی خیالات کا خیال رکھنا۔ بولتے ہیں کتنے بے مروت ہو۔ بے مروت کا مطلب ہے کوئی کسی کا خیال نہ رکھے، دل میں ہمدردی کے جذبات نہ ہو۔ وہ دوست ہے یہ دوست مروت نہیں جس میں۔ یہ دنیا ایسی دوست ہے کہ اس میں مروت نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے۔ آپ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، آج دنیا ایک بندے کے پاس ہے، ایک بندہ کروڑ پتی ہے، کل کو وہ جو ہے وہ ادھار مانگ رہا ہے دوسروں سے۔ یہ دنیا جو ہے اس طرح ہے۔ وہ شہد ہے یہ شہد حلاوت نہیں جس میں۔ یہ ایک ایسا شہد ہے کہ جس میں حلاوت، یعنی کہ ذائقہ نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے۔ شہد تو ویسے میٹھا ہوتا ہے، لیکن دنیا ایسا شہد ہے کہ اس میں مٹھاس نہیں ہے، باہر سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ بے درد و الم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری۔ بے درد و الم شام غریباں نہیں گزری۔ بے درد یعنی کہ بغیر درد کے، الم مصیبت، پریشانی،
بے درد و علم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی بھی یکساں نہیں گزری۔ دنیا میں ایسا شخص کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ میں جب سے میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں خوش ہوں، مجھے کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی مشکل نہیں آئی۔ یہ دنیا جو ہے ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں کبھی تنگی ہے کبھی آسانی ہے، کبھی مشکلات ہے کبھی خوشیاں ہیں، یہی زندگی ہے۔ تو ایک جیسی زندگی نہیں گزرتی دنیا میں کسی کی بھی یکساں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری۔ یہ دنیا کسی کی ایسی نہیں گزری ہے زندگی کہ وہ ایک ہی حال پر ہو، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس منزل فانی پہ نہ دل اپنا لگاؤ، یہ ایسی منزل ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، فانی ختم ہونے والی، آخرت جو ہے وہ ختم نہ ہونے والی منزل ہے، یہ منزل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس منزل فانی پہ نہ دل اپنا لگاؤ، الفت نہ کرو اس سے جسے چھوڑ کے جاؤ۔ الفت محبت، آپ ایک ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کر ریل گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو جانا ہے کسی شہر، لاہور جانا ہے مثال کے طور پہ، آپ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے خوبصورتی پر اور وہاں کی چیزوں کے ساتھ دل لگا بیٹھو، ادھر ہی بیٹھے رہو، ریل گاڑی آ جائے آپ بولو نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، تو پھر ایسا شخص بے وقوف ہی ہو سکتا ہے جس کی منزل جو ہے وہ لاہور ہے اور وہ کوئٹہ کے اسٹیشن پہ بیٹھ کے بول رہا ہے کہ یہ جگہ اچھی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہماری منزل آخرت ہے، دنیا ہمارا عارضی اسٹیشن ہے، الفت نہیں کرنی، محبت نہیں کرنی اس سے، کیونکہ ہمیں چھوڑ کے جانا۔ یہ عاریتی جا یہاں گھر بناؤ، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کھوٹیاں، ان سے دل لگا بیٹھے، ان کو جو ہے بڑے بڑے گھر بنا لیے، یہ عاریتی جا ہے۔ عاریتی کا مطلب ہے کسی سے تھوڑی دیر کے لیے جو چیز آپ لیتے دو، یہ بولتے ہیں آپ کی پینسل مجھے عاریتاً دے دو، جی تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پہ دے دو، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، ہمیں ملی ہے، ایسا نہیں ہے یہاں پہ ہم نے رہنا ہے۔ پابندی دنیا سے بس اب ہاتھ ہٹاؤ، پابندی دنیا سے یعنی کہ دنیا کی زندگی میں مگن رہنا، ہمیشہ اس میں کھوئے رہنا، ہمیشہ بھاگتے رہنا دنیا کے پیچھے، یہ بھی کماؤں، ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں۔ یہی حال آج ہماری زندگیوں کا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں راحت و سکون سے دور ہیں، صبح بھی کام ہے، شام کو بھی کام ہے، بھاگ دوڑ بھاگم بھاگ، یہ ہوتی ہے مٹیریلسٹک زندگی، جہاں دنیا کے پیچھے آپ گم ہو جائیں خود کو جو ہے دنیا کا ہو کے۔ تو وہ شاعر آپ کو نصیحت کر رہا ہے، میر بابر علی انیس، پابندی دنیا سے اب ہاتھ ہٹاؤ بھائیوں، یہاں کی زندگی سے، یہاں کی مصروفیت سے خود کو نکالو، اب یہاں پہ آپ جتنا خود کو مصروف رکھو گے اتنا اس میں ڈوبتے جاؤ گے، چلتے ہوئے ہرگز کوئی کام آ نہ سکے گا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کے کام نہیں آ سکے گا، ہمراہ کچھ اسباب جہاں جا نہ سکے گا، ہمراہ ساتھ، آپ کے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جا سکے گی، جا سکتی ہے؟ بولتا ہے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، سکندر اعظم پوری آدھی دنیا کو اس نے فتح کیا، لیکن جب جا رہا تھا دنیا سے تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ باہر نکالنا کہ لوگ دیکھ لیں کہ میرا ہاتھ خالی ہے، اس دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ اور یاد رکھنا، بولتا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتا، کفن سیدھا کپڑا ہے، اس وجہ سے بچا بچا کے رکھنا، دنیا کی پیسوں کے لیے خود کو خوار کرنا، یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بے فائدہ ہے۔ سمجھ آ گئی اس میں؟